بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں روزے کے وظائف۔ فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا حی یا قیوم یا قدیم یا دائم، الصمد یا ودود یا وتر یا ذل جلال والاکرام۔ یہ خوبصورت سی دعا ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اب اپنے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت وظیفہ شیئر کریں۔ یہ ویسے بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو ہے 8ویں روزے میں ظہر کی نماز کے بعد۔ قرآن پاک میں 14 مرتبہ جو آیات ہیں وہ سجدہ تلاوت ہیں، یعنی کہ ان کو تلاوت کر کے سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک خاص عمل ہے، آپ نے کرنا ہے اس طرح سے کہ جیسے آپ نماز کی حالت میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر آپ پہلی جو آیت ہے وہ سجدہ تلاوت کریں، اس کو مطلب پڑھیں اور فوراً سجدہ کر لیں، پھر بیٹھیں اور دوسری آیت پڑھیں اور دوسرا سجدہ۔ اس طرح 14 آیات آپ نے پڑھنی ہے اور 14 سجدے کرنے ہیں۔ یہ 14 آیات میں آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے یہاں پر شیئر کرتی جا رہی ہوں، تو آپ دیکھتی جائیے تو اور نوٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں یا اس ویڈیو کو سیو کر لیں، تاکہ یہ تمام جو آیات ایک جگہ آپ کو مل جائیں۔ تو ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے جائیے کہ یہ کون کون سی آیات ہیں۔ اس کی بے انتہا فضیلت ہے۔ اچھا، اگر آپ کو یہاں پر یہ بھی ہے کہ جب آپ سجدہ کریں تو سجدے کی آپ کو جو بھی دعا آتی ہے وہ 3 بار پڑھنا کافی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو خاص دعا بتائی جاتی ہے وہی آپ پڑھیں، کیونکہ سجدے میں صرف اللہ کی تسبیح ہی بیان کرنی ہے، تو آپ سجدے میں اپنا جو بھی دعا پڑھتے ہیں وہی پڑھیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں تو وہی پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ آپ نے جو آیت الکرسی ہے سورہ بقرہ میں، اور اسی طرح آل عمران کی ایک آیت ہے، پھر النساء کی ایک آیت ہے، پھر سورہ الانعام کی ایک آیت ہے، پھر ایک اور درمیان کی آیت ہے جو سورہ الانعام کی ہے، اس کے بعد الاعراف کی ہے، پھر ایک آیت ہے سورہ توبہ کی، پھر دوسری ایک اور آیت ہے سورہ توبہ کی ہی، اس کے بعد ہے سورہ یونس کی آیت، پھر سورہ ہود کی آیت، پھر سورہ رعد کی آیت، اور پھر سورہ نحل کی آیت۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی 2 آیات ہیں، اس کے بعد جو ہے سورہ طٰہٰ کی ایک اور آیت، پھر سورہ الانبیاء کی ایک آیت ہے، اس کے بعد ایک اور آیت ہے سورہ الانبیاء کی، پھر سورہ المومنون کی آیت، پھر سورہ القصص کی آیت، پھر سورہ الفاطر کی آیت، پھر سورہ الصافات کی آیت ہے، پھر سورہ الزمر کی آیت ہے، اس کے بعد سورہ المومن کی ایک آیت ہے، پھر سورہ دخان کی ایک آیت ہے، اسی طرح پھر سورہ محمد کی ایک آیت ہے، اور یہ ہماری جو آیت ہے سورہ حشر کی آیت جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایک آیت ہے سورہ تغابن، اور آخری آیت ہے ہمارے پاس سورہ المزمل۔ یہ سب آیات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، تو ایک ایک بار نماز عصر کے بعد اس کو دھیان اور توجہ سے پڑھنا ہے، اور وظیفے کے طور پر بھی ہے کہ دل کی مراد پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کے بعد مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کی برکت سے ضرور عطا ہوں گی۔ مغرب کی نماز کے بعد یہ ایک دعا ہے جس میں اسم اعظم موجود ہے، الحمدللہ صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ نماز تراویح کے بعد بہت پیاری دعا، اللہم انی اسألک، یا اللہ یا اللہ یا اللہ بلا وللہ انت اللہ لا الہ الا انت اللہ 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 وللہ انت اللہ لا الہ الا انت یا حی یا قیوم۔ معاشی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، نماز تراویح کے بعد گھر کے سارے افراد 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں،
انشاءاللہ تعالی اس عشر رحمت میں خوب رحمتیں ہوں گی اور نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور آخر میں رات سونے سے پہلے یا ربی یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث